محترم و مکرم و معظم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ اور مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ ہزار بار بوشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبرکہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیجیے۔ پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ارے اوروں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ محترم حضرات، قابل قدر دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس ذات بابرکت کی یاد منانے آئے ہیں، حقیقت میں وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، بلکہ اپنے دور کی ایک عاشق رسول میں ڈوبی ہوئی ایک ذات ہے۔ اگر ہم اس ذات کا بچپن دیکھتے ہیں تو بچپن بھی شریعت مطہرہ پر ہمیں پیرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس ذات کی جوانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جوانی بھی شریعت مطہرہ پر پوری طریقے سے گامزن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا قدم شریعت سے ڈگمگانے لگتا ہے۔ خواہشات نفسانی اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ اس کو شریعت کی حد سے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے وہ انسان زندگی نہیں جی پاتا۔ کبھی نظریں بہکتی ہیں، کبھی ہاتھ بہکتا ہے، کبھی قدم بہکتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے زنا میں، داعی زنا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں آج ہمارا کوئی بھی نوجوان، چاہے وہ کالج کا پڑھنے والا ہو، تو وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کالج میں شراب پینا سب جائز ہوتا ہے، ڈرگس لگانا جائز ہوتا ہے۔ جتنے بھی فاحشات ہیں، جتنے بھی شریعت کے خلاف باتیں ہیں، جوا کھیلنا، شراب پینا، سب عمومی طور پر کالج کے نوجوان کرتے ہیں۔ اور رہے ہمارے جو علوم نبویہ کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، علوم دینیہ کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی آخرت بنانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آج اس پرفتن دور میں، پرفتن ماحول میں، وہ بھی اپنی ذات کو جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتے ہیں تو وہ خواہشات نفسانی کے میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ذات کو نہیں بچا پاتے۔ میرے بھائیوں، آج یہ دور ایسا دور چل رہا ہے
ایسے حالات چل رہے ہیں. دور کو تو برا نہیں کہہ سکتے، زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ایسے اس زمانے میں چل رہے ہیں کہ یقینی طور پر آپ یہ جان لیں کہ ہم کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے ہم عورت سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. جب دوری اختیار نہیں کر سکتے تو ہم پیار محبت، جو حقیقت میں جو پیار محبت ہے، جو ایک محبوب اور محب کے درمیان میں دونوں کی جدائی کے وقت ہوتا ہے، وہ پیار ختم ہو گیا. جب پیار ختم ہو گیا تو پیار کا دوسرا نام مذہب اسلام ہے، وہ بھی لوگوں کے دلوں سے نکل رہا ہے. کیونکہ جو مہیلائیں، جو عورتیں، جو ہمارے خاندانوں میں جس میں پیار نہیں ہے، وہاں پر مذہب اسلام کو ماننے والے بہت کم موجود ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے خاندانوں میں یہ حالات ہو چکے ہیں. جو شہروں میں رہنے والی آبادی ہیں، ان کے دلوں سے تو مذہب اسلام بالکل نکل چکا ہے. صبح اٹھنے کے بعد میں سب دیکھتے ہیں گھر میں کہ ہاں بیٹی گھر میں ہے، بہو گھر میں ہے، دادی گھر میں ہے، لیکن جیسے ہی 10 بج جاتے ہیں، دن کے 10 بجتے ہیں، تو بیٹی الگ چلی جاتی ہے، ماں الگ چلی جاتی ہے کام کرنے کے لیے، باپ الگ جگہ چلا جاتا ہے، کوئی انय جگہ چلا جاتا ہے، اور کوئی جو بیٹا ہوتا ہے وہ انय جگہ پہ چلے جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے گھر میں کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں. ماں گھر میں رکنے کو تیار نہیں، بیٹی گھر میں رکنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ وہ بہو جو ابھی جس کے گھر میں آئے ہوئے، نیا گھر بدلے ہوئے مشکل سے 1 مہینہ نہیں گزرے، وہ بھی گھر میں رکنے کو تیار نہیں، کپڑا پہننے کو تیار نہیں. جہاں ہماری مہیلائیں، ہندوستان کی سنسکرتی یہ بات ہمیں بتاتی ہے، زمین بتاتی ہے کہ بہو جب آتی تھی تو 5 سال تک اس کے گاؤں کے گھر کے لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے. معلوم نہیں ہوتا تھا کہ فلانا کی بہو ہے تو اچھی ہے، گوری ہے. لیکن جب عورتیں بتاتی تھیں، عورتیں جا کر کے دوسرے اپنے شوہروں کو کہ نہیں فلاں کی عورت، فلاں کی بیوی فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تب معلوم ہوتا تھا. لیکن آج شادی بعد میں ہوتی ہے، بہو معائنے کے لیے پہلے بٹھال دی جاتی ہے. تو حالات ایسے بن چکے ہیں، چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ علوم نبویہ کو سیکھنے والا ہو، کوئی بھی عورت سے نہیں بچ سکتا. جب عورت سے نہیں بچ سکتا میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ مصر چلے جائیے. مصر کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر، جس کی تاریخ رہی ہے جامعہ ازہر کی، آج وہاں پر میرے بھائیوں علوم نبویہ کو سیکھنے والے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے گرلز کے، اپنے بوائے فرینڈ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چلتے ہیں. حالات ایسے بن چکے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ہم حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے. اگرچہ یہاں پر بدیشی حکمران تھے، بدیشی فوج تھی، سب کچھ بدیشی تھا، قانون بدیشی تھا، لیکن حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ سارا پیسہ 3 گروہ میں بٹا ہوا تھا، 3 سنگٹھنوں میں بٹا ہوا تھا. ایک سنگٹھن وہ تھا جو کہ بدیشی تھا، وہ ہمارے دیش کو لوٹ رہے تھے، ہمارے دیش کی ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے تھے. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نوابوں کا تھا، ہندوستان ہی کا کھاتے تھے، ہندوستانیوں کے کپڑے پہنتے تھے بنے ہوئے. لیکن وہ نواب جنہوں نے جنم ہندوستان میں لیا، جن کا کرم ہندوستان میں ہے، باپ دادا ہندوستان کے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دیش کے ساتھ میں غداری کرتے تھے. تو ایسے نواب بھی بہت عیاشی، بہت فحشانہ، بہت نفسیانہ زندگانی وہ گزارتے تھے. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں زمیندار. اب زمیندار جو ہیں تو وہ زمینداروں کے ایمان سلامت نہیں تھے، نوابوں کے ایمان سلامت نہیں تھے. ایک نواب، اپنے نواب الدولہ واجد علی خان اپنے پاس میں 250 عورتیں ایک دور میں ایک فی الوقت رکھتا تھا. میرے بھائیوں، آپ نہیں جانتے ہوں گے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہوگی، یہاں ہمارے ہندوستان کے زمیندار 90% ایسے تھے جو عیاشی کی زندگی گزارتے تھے، اور 10% ایسے تھے جو دینی زندگی گزارتے تھے. اور جو عوام تھی، جو جنتا تھی، ان کے پاس میں نہ
کھانے کو پیسہ تھا، نہ سر ڈھکنے کو کوئی جگہ تھی۔ کوئی بھی میرے بھائیوں انگریز چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ انگریز دوسرے کو خوشحال نہیں دیکھ پاتا ہے۔ انگریز من کا بہت کالا ہوتا ہے، تن کا تو گورا ہوتا ہے لیکن من کا بہت کالا ہوتا ہے۔ انگریز نے کبھی بھی ہمارے ہندوستانیوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہا، یہاں تک کہ زمیندار خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہمارے نواب خوشحال ہندوستانیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں چولہا جل گیا، اچھے اچھے کھانے پکنے لگے، تو وہی زمیندار جلنے لگتا تھا کہ اب اس کی روزی کم کری جائے۔ جس کے گھر میں بہو پیدا ہوئی ہے، بیٹی اچھی خوبصورت پیدا ہو گئی، تو میرے بھائیوں تو 3 سنگٹھن تھے، نواب تھے اور لیکن آج حالات ہمارے ہندوستان کے اتنے خراب ہو گئے دیش کی آزادی کے بعد میں، جو شہروں میں رہنے والے، جو اسمارٹ سٹی میں رہنے والے ہیں، ان کے تو کسی بھی حال میں وہ نہ ہی سودیشی ہیں نہ بدیشی ہیں۔ بدیشی تو اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور سودیشی اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ ہندوستان کا نمک کھاتے ہیں لیکن ہندوستان کا کپڑا پہننے کو تیار نہیں، ہندوستانی سنسکرتی میں زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ جو شہروں میں رہنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے جو نیچے لیول کے شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہ بھی سودیشی بننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، وہ انگریزی کھانا، جب صبح اٹھتے ہیں تو انگریزی کھانا چاہیے، انگریزی انہیں لباس چاہیے، انگریزی عورت چاہیے، سب کچھ انگریزی طریقے میں وہ جینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو اب ہمارے ہندوستانیوں کو ہندوستانی سنسکرتی اچھی نہیں لگتی، ہندوستانی زبان اچھی نہیں لگتی۔ ایک بی اے ایم اے کرنے والا اسٹوڈنٹ، ایک چھاتر جو NCKG کا ہے، اس کے سامنے انگلش نہیں بول پاتا تو یوں سمجھ لو وہ فیل ہے، MA BA کا چھاتر فیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کی حالت استھتی اتنی خراب ہو گئی کہ آج ہمارے ہندوستان میں جن کو انگریزی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، وہاں ان کو ہندوستان میں ذرہ برابر پیر رکھنے تک کو جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا یہ ہندوستان کا قانون ویوستھا کوئی ہندوستانی چلا رہا ہے یا کوئی بدیشی چلا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سمے میں اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے چاہے حالات کیسے ہی رہے ہوں، لیکن پھر بھی انسان جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا پیر پھسلنے لگتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قدم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سورہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، کتب اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں پروردگار عالم نے ایمان کو پیوست فرما دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تقویت پہنچائی اللہ پاک نے روح قدس کے ذریعے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے تھے کہ میرے روح القدس کے ذریعے سے، ورنہ تو ایک عقل میں آنے والی بات نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہ انسان ایک ایسی قوم کو ایک ایسی کتاب دے دے، ایسے الفتوائے رضویہ کی صورت میں، العطائے نبویہ فی الفتوائے رضویہ کی صورت میں ایک ایسی ذخیرہ حدیث، میرے بھائیوں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آخر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس میں کتنے علوم موجود تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس میں 56 علوم موجود تھے۔ فتویٰ رضویہ سے اکثر کی رائے یہی ہے کہ 56 علوم آپ کے پاس میں موجود تھے جس سے آپ نے استفادہ کیا۔ بعض علماء نے کہا ہے 56 نہیں بلکہ آپ کے پاس میں 96 علوم موجود تھے، اور بعض نے کہا ہے 500 علوم موجود تھے۔ بہرحال آپ کے پاس 56 ہوں یا 500 ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری روح قدس کے ذریعے سے